اسی طرح یہ جو ہمارا نفس ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے، بنانے والے نے اس کا ایک مزاج بنایا۔ دیکھو زمین کے اندر سے جو تیل نکالا جاتا ہے، جو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ جب نکلتا ہے تو اسے ڈائریکٹ کسی گاڑی میں نہیں ڈال سکتے، اس کو ڈائریکٹ بطور ایندھن استعمال نہیں کر سکتے، اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، اسی میں سے ڈیزل نکلتا ہے، اسی میں سے پیٹرول نکلتا ہے، اسی میں سے وہ اعلیٰ درجے کا پیٹرول نکلتا ہے جس کو ہوائی جہاز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری آپ کی گاڑیوں میں جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز میں نہیں استعمال ہو سکتا۔ اب اگر کوئی کہتے میرے پاس تیل ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہوں تو ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دوں، میں چاہوں تو پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دوں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ کروڈ آئل ایک ہی ہوتا ہے، بنیادی طور پر زمین سے جو تیل نکلتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی تقسیم ہوتی ہے۔ ڈیزل سے چلنے والے انجن الگ ہیں، پیٹرول سے چلنے والے انجن الگ ہیں، ان کی الگ الگ ترتیبیں ہیں۔ تو ہر سمجھدار آدمی اس ترتیب کو جانتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ جیسے زمین سے نکلا ہوا تیل صفائی کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح یہ نفس انسانی تزکیے کے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور کوئی کہے کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ تو بھائی ایک ہی راستہ ہے، موت کا ٹکٹ لے لو اور ذرا موت کی سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں جا کے پوچھ کے آؤ کیوں بنایا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے جیسا چاہا بنایا۔ یہ مسجد ہے، اس کو بنانے والوں نے بنایا ہے۔ دنیا کی ساری مسجدیں اسی نقشے کی تو نہیں ہیں، آپ کے شہر کی ساری مسجدیں اسی نقشے کی تو نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی آئے نماز پڑھنے کے لیے، ارے بھائی یہ ایسی کیوں بنایا ہے؟ اس میں بیچ میں کھمبا کیوں نہیں ہے؟ اس میں گہرائی میں محراب کیوں نہیں ہے؟ فلاں مسجد میں تو ایسا ہے۔ بھائی تم کو وہ پسند ہے تو وہاں چلے جاؤ، یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنی ہے، یہاں آؤ، وضو کرو، نماز پڑھو اور جاؤ۔ بنانے والوں نے جیسا مناسب سمجھا ویسا بنایا، تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس کے سوا کوئی اور جواب ہوگا؟ تو ایسا کیوں بنایا ہے اللہ نے کہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اگر تم سے مشورہ لیا ہوتا تو تم مشورہ دیتے۔ اللہ نے جیسے بنایا ہے وہ ایسے ہی رہے گا۔ تمہیں فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، ورنہ جاؤ آرام کرو۔ اور ایسے ناسمجھوں کے لیے اس زمین پر آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے، صرف قبرستان میں ہے، وہاں جاؤ اور آرام کرو۔ تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں بنایا ہے۔ کسی نے درختوں سے آج تک سوال کیا ناریل کا درخت اتنا اونچا کیوں ہوتا ہے اور سپاری کا درخت اتنا پتلا کیوں ہوتا ہے اور کالی مرچ کے درخت کا اپنا تنا کیوں نہیں ہوتا، وہ بیل کیوں ہوتی ہے؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ اور اگر کوئی پوچھے تو اسے کوئی سمجھدار کہے گا؟ دنیا کے معاملے میں ہم بہت سمجھدار ہوتے ہیں، آخرت کے معاملے میں ہم بہت ناسمجھ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان باتوں پر اعتراض کرنے لگے تو وہ جتنا ناسمجھ اور بے وقوف ہے، اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پر، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مزاج دیا ہے، جو نفس کا مزاج بنایا ہے، اس پر کوئی سوال کرنے لگے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ناسمجھ ہے، اتنا ہی بڑا بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر، جیسے موبائل خریدتے ہیں نا تو کچھ پروگرام موبائل میں باہر سے لوڈ کیے جاتے ہیں اور کچھ پروگرام موبائل میں اندر سے آتے ہیں ان بیلٹ۔ تو اللہ نے نفس کے اندر ان بیلٹ پروگرام بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ تفصیل میری بہنوں کو چونکہ اس رسالے میں نہیں ملے گی،
جس مقام پر حضرت نے بیان فرمایا ہوگا وہاں حضرت کو اس تفصیل کی ضرورت نہ محسوس ہوئی ہوگی، اس لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ اس کو یہاں سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ اس کے جو باقی مضامین ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ ان بیلٹ پروگرام ہے نفس کا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا فجور بھی اس کے اندر ہے، اس کا تقوی بھی اس کے اندر ہے۔ تزکیے کی محنت سے اس کا مزاج سیٹ ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنے فجور سے نفرت ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہو جاتا وہ، اس کو اپنے فجور سے نفرت ہو جاتی ہے اور اپنے تقوی سے دلچسپی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اچھا ماحول نہیں ملا، تقوی کا ماحول، تزکیے کا ماحول نہیں ملا، تزکیے کے اسباب و ذرائع نہیں ملے، تو پھر اس کو اپنے تقوی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور اپنے فجور سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی۔ جب تک اس کے اپنے اندر فجور سے دلچسپی ختم نہ ہو اور تقوی سے دلچسپی بڑھے نہیں، اور جب تک اس پر ایسی محنت نہ کی جائے کہ اندر سے تقوی ابلنے لگے، اندر سے تقوی نکلنے لگے اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے لگے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت۔